اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے جو مسائل قائم کی ہے وہ اس دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال رائے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیا دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کے تمام زیور جو آپ کی ماں کی طرف سے آپ کو ملے تھے، آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں سے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو دن کے وقت آپ کے اونٹ کے چارہ کھانے کے کام آتا اور رات میں وہی ٹکڑا آپ کے سونے کے کام آتا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے گھر کے کام سے جب فارغ ہو کر جب رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا انسان ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انسان، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے ہی حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے اور اس وقت مسجد نبوی میں 450 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنے سنتا ہی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے جو میں آپ کے اس مہمان کو دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑے پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کے کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ 450 صحابی موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ میں دیکھا کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 450 صحابہ موجود ہیں تو آپ کے نام پر اپنی جان بھی لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنی سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے یہ حالات ہیں کہ کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس انسان کو کھلا کر، ان کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس مہمان کو کھلا سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس کے پر
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। ये कहकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने इस मेहमान का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चल पड़े और उस दर पर ले गए जिस दर से आज तक कोई भूखा ना गया था, जिस दर पर फरिश्ते भी सर झुकाकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खड़े होते थे। ये दर था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का। आम ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई। हज़रत फ़ातिमा बोली, कौन है? तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगे, ए बेटी, मैं हूँ तुम्हारा चाचा जान। तो आप कहने लगे, ए चाचा जान, क्या आप खैरियत से आए हैं? आम ने कहा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर एक मेहमान आया है और आज किसी भी सहाबा के घर में रोटी नहीं है। यह मेहमान भूखा है। मैं इसको इसलिए आपके घर पर लाया हूँ ताकि इसको रोटी खिला सकूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी के शहर में इसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे, बेटी, बस ये सोच कर मैं इसे आपके दरवाज़े पर लाया हूँ। बेटी फ़ातिमा, आज इस मेहमान के सामने अपने चाचा की ज़ुबान की लाज रख लेना। इतना सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, चाचा जान, ज़रा अपने कान करीब करें और इस मेहमान को ज़रा दूर कर दें। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने चौखट के करीब अपने कान किए। हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, चाचा जान, जिस मेहमान को आप लेकर आए हो इसको किसी बहाने से वापस ले जाओ। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे शहज़ादों ने भी कुछ नहीं खाया। आज हमारे घर में कोई भी चीज़ खाने को नहीं है। इतना सुनना था कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी की आंखों से आंसू बहने लगे। गर्दन को झुका लिया और कुछ देर खड़े रहे। फिर कहने लगे, बेटी, इसको मैं आपके दरवाज़े पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ, अपने चाचा की लाज रख लो। ये सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, चाचा जान, थोड़ी मेहरबानी करो, इस मेहमान को ज़रा अपने से थोड़ा दूर कर दो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हा ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर बीबी फ़ातिमा ने अपनी चादर उतारी और पर्दे की आड़ से हज़रत सुलेमान फ़ारसी को दे दी और फरमाने लगी, ए चाचा जान, इसे अपने दामन में छुपा लो और सामने सामून यहूदी के घर है, इसके पास इस चादर को बेच दो और इसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनना था कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रोने लगे। फिर सामने इस चादर को देखा और इसे देखने लगे। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, चाचा जान, ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 70 प्योंद ज़रूर लगे हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी, आज ये प्यूंद लगी चादर ले लो, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर अता फरमाऊँगा। चाचा जान, जो इस चादर को ले जाओ और हाँ, इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। इसके बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाज़े पर पहुँचे और कहने लगे, ए सामून, आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ। इस सौदे को तुम सस्ता मत समझना। आज तक तो तूने पैसों के बदले में अनाज दिया होगा, जौ के बदले में आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बाबरकत चादर लाया हूँ। आज मैं नबी की शहज़ादी के सर की चादर लाया हूँ। इसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिस इस घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। यहूदी ने जैसे ही ये सुना कि इसने जल्दी से अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते इसने पूछा, ए मुसलमान, इतना तो बता दो, तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी बोलने लगे, फ़ातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है। इसको खाना खिलाने के लिए फ़ातिमा के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्होंने इस मेहमान को फाके में भेजने से बेहतर अपनी सर की चादर को बेचकर इसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसलिए मैं फ़ातिमा की चादर लाया हूँ और इसने अपने सर की चादर उतार कर दे दी है। इतना सुनते ही समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया। इसके हाथ कांपने लगे। इसने चादर को उठाया, इसे अपने माथे से लगाया, फिर कहने लगा, ए सुलेमान, ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो यहूदी घर के अंदर गया और अपनी एक किताब उठा कर लाया और इसके कुछ पन्ने पलटने लगा। फिर यहूदी कहने लगा, ए सुलेमान, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है और रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं।
حضرت سلیمان فارسی نے کہا اے سامون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا اے سلیمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہاری نبی کی بیٹی کی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا سلیمان تمہیں جتنا اناج چاہیے مہمان کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ لے جاؤ، اسے سلیمان تمہیں جتنا اناج چاہیے لے لو اور یہ چادر بھی لے لو، جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے، وہ یہودی بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب حضرت سلیمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو عام نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو عام نے اس یہودی سے کہا اے سامون تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تم نے تو اپنا کام کر دیا ہے۔ پر وہ یہودی کہنے لگا اے سلیمان تم اگر اناج لے آئے ہو تو مجھے وہاں کیوں چھوڑ آئے ہو؟ مجھے بھی لے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو اور اس اناج کو لے جا کر فاطمہ کو دے دو تاکہ وہ اپنے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو بی بی فاطمہ کی چادر کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریے گا اور لائک بھی کیجیے گا، کیونکہ لائک ہمارا حق ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس پر وہ یہودی کہنے لگا اے سلیمان فارسی تم اگر اناج تو لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس تم یہ اناج لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ہمارا حق ہے، آپ سے دل سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ والسلام۔